میں ہوں بطول راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز اور میرے ساتھ فہد حسین صاحب ہیں. لیکن آج ہم وہ نہیں کریں گے جو آپ ہمیں روز کرتا ہوا دیکھتے ہیں. آج ہم خبروں کے بارے میں بھی بات نہیں کریں گے، بلکہ آج میں چاہتی ہوں کہ ہم فہد حسین سے فہد حسین کی بات کریں، اور نہ یہ ایک روایتی انٹرویو ہوگا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بچپن کیسا گزرا اور جوانی میں کیا کارنامے کیے، but a serious conversation to know him as a person. Fahad, are you ready? Let's chat. Am I ready? No. You're not ready. I always know کہ آپ کبھی بھی لائٹر باتوں کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن I won't make you uncomfortable. But I really want to know more about you, so we can chat. ٹھیک، بسم اللہ کریں. Fahad, how do you define yourself? Yourself, you as a person. پہلی بات تو یہ کہ اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیشہ تھوڑا سا مجھے تو جھجک ہوتی ہے. تو آج میں کوشش کرتا ہوں، لیٹ سی، آپ بھی تھوڑا سا، آپ کو صبر و تحمل سے کام لینا پڑے گا، اور ویورز کو جو ہیں ان کو بھی تھوڑا سا آج ہاتھ ہولا رکھنا پڑے گا. دیکھیے، میرے خیال میں سیلف انالیسس جو ہے وہ سب کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. ہر شخص کرتا ہی ہے میرے خیال میں مختلف لیولز پہ، اور اپنی کمزوریاں کوتاہیاں ان کو بھی جاننا چاہیے اور ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو اپنی اسٹرینتھس ہیں ان کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے اور ان کو انہینس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مکس ریزلٹس ہوتے ہیں اس پہ. تو میرے خیال میں میرا جو مجھے لگتا ہے کہ میں نے کوشش ساری عمر کی ہے، پتہ نہیں اس میں کتنا میں کامیاب ہوں وہ تو میں خود نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ ایک تو میں ہمیشہ سے ٹرائی کرتا ہوں کہ میں فوکسڈ رہوں. یعنی جو بھی کام کرنا ہے یا فیصلہ کرنا ہے یا کوئی چیز اکمپلش کرنی ہے یا کوئی ٹارگٹ سیٹ کر کے اس کے پیچھے جانا ہے تو فوکس ہو، یعنی ڈسٹریکٹ نہ ہو. اور میرے خیال میں کہ میں کافی حد تک کر لیتا ہوں. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ میں اگر ایک چیز میں نے سامنے رکھی ہوئی ہے کہ جی میں نے یہ کرنا ہے اور پھر میں تھوڑی دیر بعد بور ہو کے کسی اور طرف چل پڑوں یا کسی اور چل پڑوں. تو یہ آپ کی ایبلٹی ہے، آپ کی پسند. میرے خیال میں میں کر لیتا ہوں، میں فوکس کر لیتا ہوں چیزوں پہ. اور دوسرا یہ کہ فوکس کرنے کے بعد پھر میں جڑ جاتا ہوں. تو وہ اس کا ہمیں بہت اچھی طرح وہ ہمارا جو جس اسکول میں گیا تھا، شاید ہم اس کی بات کریں گے، اس کا ایک موٹو تھا، اور وہ موٹو میں نے اپنایا بھی ہے. اور میرے خیال میں کچھ لوگوں کو نیچرلی ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو تھوڑا سا زیادہ محنت کرنا پڑتا ہے. اور وہ موٹو تھا پرسیویئرنس کمانڈز سکسیس. یعنی آپ لگے رہیں، بس لگے رہیں تو کامیابی مل جائے گی. فرسٹریٹ ہو کے چھوڑنا نہیں ہے، بور نہیں کرنا، بٹ ڈٹے رہیں. آج نہیں تو کل. You never got frustrated in your life? دیکھیں، فرسٹریشن تو ہوتی ہے، لیکن سم ہاؤ میں یعنی کہ چیزوں کو چھوڑتا نہیں. اگر کسی کے پیچھے لگ گیا ہوں، کچھ کرنا ہے، اب وہ کامیابی ملے نہ ملے وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اپنی محنت تو بندہ پوری کرے. اچھا، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو آپ کی فوکس کرنے کی ایبلٹی ہے اس کو آپ پریز کرتے ہیں اپنے آپ میں، لیکن آپ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ڈسٹریکٹ نہ ہو. بٹ واٹ از دیٹ کین ایکچولی ڈسٹریکٹ یو؟ دیکھیے، ڈسٹریکشن میرے خیال میں ایک تو ڈیلی کی زندگی کی ڈسٹریکشنز ہیں نا، جو آج کل تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں. یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ فوکس نہیں کر پاتے اپنے کام پہ، کچھ لوگ اپنی پڑھائی پہ فوکس نہیں کر پاتے. اور جب سے یہ ٹیکنالوجی آئی ہے تو اب زندگی میں بہت ہی ڈسٹریکشنز بڑھ گئی ہیں، اٹینشن سپین کم ہو گئے ہیں لوگوں کے. تو وہ سب کو افیکٹ کر رہا ہے، صرف ینگر جنریشن کو نہیں، مجھے اور آپ کو بھی کرتا ہے. اینڈ وین ڈid you realize کہ آپ یہی ہیں اور آپ نے اپنی زندگی میں یہی اپروچ اپنانی ہے؟ اسکول کے زمانے سے مجھے یاد ہے، ناؤ دیٹ آئی لک بیک، کہ ٹارگٹ سے ایون جو اسکول میں جو ٹارگٹ ہو سکتا ہے ایز اے ٹین ایجر، تو تب بھی ٹارگٹ سے جو میٹ ہوئے بڑا مزہ آتا تھا، جو نہیں ہو پائے بڑا دکھ ہوتا. Okay, were you a dreamer? بہت زیادہ. What did you dream? میرے خیال میں ڈریم وہ تھی کہ دیکھیں نا، پہلے تو جب آپ ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں تو ڈریم تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. آپ نے کہ جی میں نے یہ کرنا ہے یا میں نے یہ کرنا ہے یا میں یہاں تک جانا چاہتا ہوں. اب وہ ڈریم ہی ہے. اور کئی بار وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فزیکلی یا ریشنلی پاسبل نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں میں کروں گا. تو وہ آئی تھنک وہ ڈریمنگ کے زمرے میں آ جاتا ہے. اور وہ پھر ایک طریقے سے آپ کا ایک لائف سٹائل ہی بن جاتا ہے، آپ کا وے آف ورکنگ بن جاتا ہے. ایبسلیوٹلی. What do you dream of? میرے خیال میں
جب میں اس پروفیشن میں آیا تو وہ بھی ایک ڈریم کی وجہ سے ہی آیا تھا، ورنہ اس زمانے میں وہ ایک لفظ ہے نا بھلے وقتوں کی بات ہے. وہ بتائیں نا کہ جب آپ گئے اخبار میں نہیں وہ کیا ہوا؟ دیکھیں میں پڑھ لکھ کے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا تھا تو بڑی پرانی بات ہے. اس زمانے میں یہ اتنا، اب تو ماشاءاللہ الحمدللہ میڈیا ایک بڑا اچھا پروفیشن ہے، تب اتنا نہیں تھا. تب ٹیلی ویژن تو تھا نہیں، صرف اخبارات تھے، اور اخبارات میں بھی آبویسلی جو آپ کی جو فائنینشیل ریوارڈز تھے وہ بڑے کم تھے. تو لوگ جو تھوڑا زیادہ پڑھ لکھ لیتے تھے وہ اس فیلڈ میں چوز نہیں کرتے تھے. وہ ایک روایتی ہمارا جو ایک سسٹم ہے پاکستان میں، تب تو اور بھی زیادہ تھا، اب تو کھل گیا ہے کہ جی ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا سی ایس ایس کرنا ہے یا کوئی کارپوریٹ کی نوکری کرنی ہے جو ڈیولپ ہو گئی تھی. اس زمانے میں بڑی فیلڈ کھل گئی تھی. جرنلزم واز ناٹ اے پریفرڈ پروفیشن. تو اس وقت امریکہ سے میں پڑھ کے واپس آیا اور جرنلزم میں کو آپٹ کیا تو وہ ایک ڈریم ہی تھی کہ جی اس پروفیشن میں آ کے perhaps you can make a difference. اب وہ 22-23 سالہ لڑکا جو ہے جس کا سال عمر ہے اس کو اتنا تو نہیں پتا ہوتا کہ آگے کیا ہونا ہے، بٹ وہ ایک خواب تھا کہ جی کرنا ہے، وہ بس گھس گئے. لیکن جو آپ کو فیڈ بیک، پہلا فیڈ بیک تھا وہ شیئر کریں. ہاں نہیں وہ جب میں پہلی بار گیا تو وہ جو ہمارے جو بھی ادھر اس ادارے کے جس ادارے میں میں گیا تھا تو اس کے جو ہیڈ تھے، تو جب انہوں نے میں تازہ امریکہ سے پڑھ کے آیا تھا تو انہوں نے میرا سی وی دیکھا، تو سی وی دیکھ کے مجھے کہتے ہیں کہ آپ برخوردار آپ کیوں ادھر آنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ میں لکھوں، مجھے لکھنے کا بڑا شوق تھا اور جرنلزم میں رہ کے جو ہے وہ آپ کی آواز لوگوں تک پہنچتی ہے، آپ کام کر سکتے ہیں، آپ چیزوں کو اجاگر کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی ایک اس عمر میں آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ بڑے زبردست تھے، وہ جو وہ تھے ہمارے ایڈیٹر. تو انہوں نے وہ دیکھ کے ہنسے وہ، اور ہنس کے انہوں نے کہا کہ ایسا کریں آپ جائیں کچھ اور کام کریں. تو میں نے کہا جی میں ایکچولی کرنا چاہ رہا ہوں یہ. تو انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے جائیں آپ شاباش، جائیں بینک میں کچھ کام کریں، یہ آپ کے وہ اس کے لیے نہیں ہے. تو وہ بہرحال میں نے کہا نہیں، میں جب ضد کی جو میں نے کرنا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر بعد میں یہ نہ کہیے گا کہ میں نے آپ کو پہلے سمجھایا نہیں تھا. تو وہ اس طریقے سے شروع ہوا. لیکن آپ کرنا چاہتے تھے، یو آر کلیئر. اچھا یہ ہم پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو بتائیں شارٹلی کہ اکثر یہ امپریشن جاتا ہے کہ اگر کوئی باہر سے ملک سے پڑھ کے آیا تو ویل آف ہی ہوگا یا سفارش پہ ایڈمیشن ہو گیا ہوگا اور پھر آ کے کہیں بڑی نوکری لگ گئی ہوگی. لیکن کولمبیا یونیورسٹی میں جانا ایسے حالات میں جب مسلمانوں کے لیے وہاں پہ سروائیو کرنا مشکل ہوا تھا، وہاں پہ نہ صرف پڑھنا بلکہ اپنا مار چھوڑ کے آنا، ہاؤ ڈڈ یو ڈو دیٹ؟ دیکھیے ہمارے یہاں نا ہمیشہ سے بطول تعلیم کا بہت زیادہ رجحان رہا ہے ہماری فیملی میں. یعنی کہ میں ابھی آج کل کی بات نہیں کر رہا، یعنی 2-3-4 نسلوں پہلے، یعنی آج سے ارلی 1900s میں ہمارے گھر کی خواتین جو تھیں وہ ماسٹرز سے بھی آگے جا رہی تھیں. میں بات کر رہا ہوں 100 سال پرانی. تو وہ اس خاندان ایک لٹریری خاندان ہے، تو تعلیم ہمیشہ سے تھی. تو وہ اسکول سے ہی میرے والد صاحب فوج میں تھے، اور فوج میں تنخواہیں بڑی ٹائٹ ہوتی ہیں. اب آج کل مجھے نہیں پتا، پرانی بات میں کر رہا ہوں. تو اٹ واز ڈیفیکلٹ. ہر نارمل جو آپ کے گورنمنٹ اسکولز ہوتے ہیں اس میں جاتے تھے. تو لیکن میرے پیرنٹس کا یہ تھا کہ نہیں اس کو اچھے اسکول میں ڈالا جائے. تو جب میں ایچسن کالج میں پھر میرا داخلہ ہوا، میں نے ساری تعلیم وہیں سے حاصل کی اور ہاسٹل میں تھا، بورڈنگ میں تھا. تو مائی پیرنٹس کوڈنٹ افورڈ اٹ.